جی بات کریں. علیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ حضرت جی علامہ صاحب اور احسن نقوی سر خان فاروق بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. مختصر جی. سوال یہ ہے کہ امامت و خلافت کے ضمن میں امامت مطہرہ میں ایک اشکال ہم لوگوں کے اہل سنہ کے درمیان میں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے امامت مطہرہ جو ہے وہ ایک معصوم کی بنیاد پر ہے تعصب کے، مگر اس کے اندر بھی آگے جا کر کے اہل تشریع کے اندر اماموں پر جو اختلاف ہے اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ بالکل ایرر فری یا بغیر اس کے تھا اختلاف کے جیسے کہ خلافت رہا؟ تو اس معاملے میں تھوڑا سا اگر مختصر مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. شیعوں میں کیا اختلاف ہے اماموں پر؟ امام اسماعیل اور امام زید. اثنا عشریوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسماعیل امام نہیں تھے. یہ اجماعی مسئلہ ہے ہمارے نزدیک. اسماعیل امام نہیں تھے، زید امام نہیں تھے، بلکہ زید ہمارے روایات میں زید کی مذمت بھی بہت ہے، اور جناب اسماعیل کی وفات ہوئی امام صادق علیہ السلام کے حیات میں. یعنی ہمارے نزدیک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعہ اثنا عشری جو ہیں ہمارے کتب میں نصوص بہت زیادہ ہیں. 12 اماموں کے نام، ان کا نسب، ان کی ولادت سے پہلے احادیث قدسیہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، الا ماشاءاللہ. میں نے کہہ دیا ابھی کہ 12 اماموں کے نام. اگر میں کہہ دوں کہ 100 طرق سے زیادہ وہ بھی میں نے کم کہا، 500 طرق کہہ دوں بیت پر بھی میں نے کم کہہ دیا، اتنے زیادہ. تو ہمارے مذہب میں کوئی اجماع نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ امامت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی توصیف کریں، آپ کے احترام کریں. کوئی شخص اللہ سے نہ ڈرے تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. تو اس طرح اولاد ائمہ علیہ السلام میں بہت سارے لوگ جو جھوٹے طور پر، مثلا امام صادق علیہ السلام کے پوتے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سارے پوتے تھے، امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے پوتے تھے جو جھوٹے تھے، ادعا کرتے تھے کہ ہم امام ہیں. وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو وہ اس کی ہے جس کے نصوص ہیں، جس کے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصوص موجود ہیں. تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے ہمارے مذہب میں. اور جناب بس یہی مختصر تھا آج. جزاک اللہ. اوکے یا اللہ سلامت رہے. جناب زید کے متعلق روایت دو طرح کے بھائیو. ایک روایت میں مدح ہے، وہ سب ضعیف. مذمت کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ آل بویحہ کی دولت تھی. جناب صدوق نے کتاب عیون میں بعض روایات لے کے آئے ہیں، وہ ظاہراً تقیہ کے طور پہ آل بویحیہ کی حکومت کی وجہ سے. لیکن جو صحیح روایات ہیں کتاب کافی وغیرہ میں، ان کی مذمت کی روایات بہت زیادہ. یہ جو ابھی آپ نے موضوع، یہ بڑا خطرناک موضوع آپ نے چھیڑا ہے، کیونکہ یہ میری خاص فیلڈ دلچسپی کی یہ ہے. بیسیکلی شیعہ سنی مسائل جو ہے نا، اس کو دیتا ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو بعد میں اس طرف آ گیا ہوں، لیکن شوق ہے نا، کیونکہ بینگ سید بھی یہی مسئلہ صاحب، اور اس حوالے سے نا ان شخصیات کے نام آتے رہتے ہیں. سنی ہو کے بھی ہمیں ان سے اتنا واسطہ پڑتا ہے جتنا شاید اہل تشیع جو بڑے بڑے مناظر ہیں آپ جیسے ان کو بھی نہ پڑتا ہو، کیونکہ نسب میں ان لوگوں کے نام. تو میں سلسلے میں عرض کروں کہ آپ نے جو بات فرمائی ہے نا، یہ سر اس ایک مفتی محمد عباس رضوی صاحب ہیں بریلوی. بلکہ میں نے آپ کو جو علماء کی لسٹ بھیجی تھی نا کہ آپ بے شک ان کو چیلنج دے دینا اخلاق کے ساتھ، تو آپ نے وعدہ بھی کیا کہ آپ انشاءاللہ ایک اخلاق کی اور محبت بڑی ویڈیو بنائیں گے. آپ پرائیویٹ میں ان سے تو بات کرتے ہیں. ایک منٹ، اب پہلے بات، آپ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پرائیویٹ میں تو علماء سے بات کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ لائری کے ساتھ بات کرو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ کو؟ پاکستان میں نا آپ کے بھی اس طرح سے شہرت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں نا، چھوٹوں کا نہیں میں کہہ سکتا، چھوٹے جو ہے نا ہماری عمروں والے، وہ تو نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن. جو بڑے علماء ہیں نا، جیسے ساق صاحب ہیں، ان کو تو الف سے بے نہیں تھی پتہ. زبیر علی زئی صاحب کو میرا خیال ہے شاید یہ دوسرے یہ لیٹسٹ فون بھی نہیں چلانے آتے ہوں گے. جو بڑے علماء ہیں نا، ان کو تو الف سے بے نہیں پتا ٹیکنالوجی. آپ تھوڑی پتہ چل رہی ہے نا، ان کو نہیں پتا، وہ ان کو ابھی بھی اتنا نہیں پتا. جو بہت بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، تو مفتی محمد عباس رضوی صاحب جو ہے نا جی، وہ بہت بڑے عالم ہیں، تو بریلوی مسلک ہے، لیکن اہل خلاف کام ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ اہل تشیع جو ہے نا جی، یہ جب ان سے آپ کا مناظرہ ہو نا، تو آپ ان کو یہ کہ بھی آپ جو ہے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو، یہ بلکہ آپ یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو غالباً ان کی مراد یہ تھی جو آپ نے کی ہے کہ اہل تشیع کے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی سخت روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق. تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو حضرت زید علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، ہم تو حضرت زید، بلکہ انجینئر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت زید کی بہت محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ انہوں نے شہادت دی، جان دی، اور پریکٹیکلی انہوں نے اپنی جان دے کے ثابت کیا کہ حضرت امام حسین نے وراثت سے بھائی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی مذمت ان کی بہت ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے، امام صادق علیہ السلام کے کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. زید کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ ابو حنیفہ تھے. زید کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ مالک ابن انس تھے. جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں، آپ کے مجتہدین تابعین ہیں، یہ ان کے ساتھ تھے. شیعہ میں سے کوئی شخصیت ان کے ساتھ نہیں. شیعہ امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے باز نہیں ہے. آپ نے ایک بات آپ نے چڑھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں ہمارے نزدیک اہل بیت مطہرین علیہ السلام، جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، جن کی ہم عصمت کی تائید کرتے ہیں، وہ صرف 14 شخصیت. اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور 12 امام. ان کے علاوہ ان کے نسل میں تو بہت سارے لوگ ہیں.
ان کے نسل میں تو بہت سارے لوگ، ان میں سے بہت سارے اپنے آپ کو امام بھی انہوں نے کہلوائے ہیں، ان میں منحرفین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی سادات تو بہت زیادہ دنیا میں بڑی پڑی ہے. ایسے سادات ہیں آپ کو کرسچن ہے، سید آپ کو ملیں گے دنیا میں عیسائی بن چکے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی نسل سے ہو تو وہ حتماً وہ اچھا آدمی ہوگا، مومن آدمی ہوگا، اس کا کردار صحیح ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے بعد روایات میں اس بات کے اشارے بہت ہیں کہ علویین جو تھے ان کی خاصی بڑی تعداد، بلکہ اکثریت امامت سے منحرف ہو چکے. روایات میں کم نہیں ہے اس بات کی شواہد. اور وہ بہت سارے تھے جو خود امامت کی دفاع کرتے تھے، امامت کے دفاع کرتے تھے. تو ہمارے نزدیک آپ اگر کہتے ہیں اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے وہ اہل بیت میں سے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس طرح تو بہت توسیع ہے. لیکن ہمارے نزدیک شرعی دلیل جو ہے، جس کے اللہ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت کی ہے کہ ان کے کردار صحیح ہے، ان کی اتباع کرو، ان کے کردار میں کوئی خلل ہو ہی نہیں سکتا، جن کی وصایت ثابت ہے، وہی حضرات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ان کے علاوہ باقی جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی محترم شخص ہے، متقی ہے، عقیدے میں عمل میں اس کے کوئی انحراف نہیں ہے تو سر آنکھوں پر. اگر نہیں ہے تو جی جیسے مثلا نفس زکیہ ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، کہ انہوں نے مہدویت کا ادعا کیا تھا. اس طرح تو بہت سارے تھے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی جناب. نہیں تو یہ جو حضرت امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیام کیا، تو آپ اس کے کیوں مخالف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ غلط کیا انہوں نے؟ اچھا، اس کے مخالف ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی تائید نہیں، ان کے قیام کی تائید نہیں ہمارے حدیث میں. لیکن دو طرح کے روایات ہیں زید کے متعلق، اس کے متعلق ہم بہت تقریر کر چکے ہیں. بہرحال ہمارے جو ہیں جناب زید کے متعلق دو طرح کے روایات، بعض مدح کی ہیں، بعض مذمت کی ہیں. مدح کی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، مذمت کی روایات شدید ہیں اور صحیح ہیں. اور ان کے قیام کی تائید ہمارے روایات میں نہیں ہے، صحیح روایات، بلکہ ان کے قیام کی رد ہے. ان سے اگر وہ کتاب کافی میں مثلا وغیرہ ہی میں حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کو شدت سے منع کیا، اور اصحاب امام صادق علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، امام صادق علیہ السلام نے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی مدح فرمائی، تم نے ساتھ نہیں دیا کہ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو ہم کر لیتے. اس لیے کیونکہ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب میں ایک اصل ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. احادیث اور روایات میں یہ بات متواتر ہے کہ قیام مخصوص ہے، خروج مخصوص ہے امام عصر علیہ السلام کے لیے، 12ویں امام کے لیے. نہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کے لیے قیام کیا، نہ امام حسن مجتبی علیہ، نہ امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام نہیں کیا. ان کو بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی، بات صحیح نہیں ہے. وہ ان کی کہانی الگ ہے. وہ انہوں نے رجوع کرنے کی بہت کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے کہ جنگ نہ ہو جائے، لیکن سامنے والے نہیں چاہتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ کی بات دیگر، انہوں نے ان سے جب مراجعہ کیا کرتے تھے لوگ، ابو مسلم خراسانی جنہوں نے بنی عباس کو حاکم بنایا، وہ پہلے تو امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنے. امام صادق علیہ السلام نے رد کیا کہ میں آپ کے قیام میں بنی امیہ کے خلاف ساتھ نہیں دوں گا. وہ شخص میں نہیں ہوں جو قیام کرے گا، وہ قیام کرنے والا میرے بیٹے ہیں 12ویں. تو یہ مذہب میں صرف مخصوص ہے امام عصر علیہ السلام. ان سے پہلے جو بھی شخص قیام کرے گا وہ شیطان ہوگا ہمارے مذہب. اس کا حدیث یہ بھی متواتر ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے پہلے جو بھی شخص قیام کرے گا وہ شیطان ہوگا، وہ دشمن خدا ہوگا اور اس کا ضرر پہنچے گا، دین کا فائدہ نہیں پہنچے. ٹھیک ہے نا علی بھائی، سمجھ آئی بات؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ ویسے بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. یہ ایسی بات ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کے تو کم از کم شیعوں کے علم میں نہیں ہے ایسی بات. جی بالکل نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بہت سارے شیعوں کو کیا معلوم، شیعہ علماء کو جب نہیں معلوم. یہ باتیں میں جو کہتا ہوں میرے عزیز، شیعہ مذہب علماء کو نہیں معلوم. یعنی علماء وہ ایک دوسرے وادی میں ہیں، وہ بالکل ان کا اوہام اور توہمات کے ان کا مذہب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ جو مذہب ہمارے کتب میں ہے، اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا، ان کے مطابق اگر آپ چلیں تو بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء کو نہیں معلوم، بلکہ اغلب چیزیں ان کے افکار ہمارے روایات و احادیث سے بہت مختلف ہیں، کلیدی عقائد میں، اہم عقائد میں. اور یہ میں جملے جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور جو ہمارے عوام ہیں ان کو نہیں معلوم، یہ تو طبیعی بات ہے کہ ان کو نہیں معلوم. ان کو کیا معلوم بیچاروں؟ جب علماء کو نہیں معلوم، علماء تبلیغ نہیں کرتے تو ان کو کیا معلوم ہے؟ بہرحال جو لوگ طالب علم ہیں، جو لوگ مولوی ہیں، اکثر فارسی جانتے ہیں. اگر وہ میری تقریرات کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں زید کے متعلق، قیام کے متعلق، وہاں پہ بہت دیکھیں گے کہ میں نے اس بحث کو بہت تفصیل کے ساتھ چڑھا ہوا ہے، بہت مفصل 2 گھنٹوں کی تقاریر ہے میرے، کئی بہت زیادہ. اور علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو ناسبی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا، تو یہ بات کرتے ہیں نا، وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا، یعنی کہ جو ائمہ علیہ بیت السلام جن کو آپ امام مانتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں، ہم تو جرت ہی نہیں کر سکتے نعوذ باللہ ان کی امامت کا انکار تو نہیں کرتے نا. وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے منصوص من اللہ والی، یعنی یہ تو ان کو تو امام مانتے ہیں، وہ اپنے بہت بڑے امام. لیکن ناسبی تو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے جو امام ہیں انہوں نے تو قیام نہیں کیا اور دوسرے لوگوں نے تو جانے بھی دے دیا. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قیام نہیں کیا تو پھر ان کی کیا خدمات ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام نہیں کیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، قوم کو نکالا فرعون کے ظلم سے. عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں رہتے تھے، کوئی انقلاب کیا نہیں کیا، ان کو آگ میں ڈالیا، آگ سے نکل آئے، پھر دعوت دی، معجزے دکھائے، لوگ ایمان نہیں لائے، نکل گئے، کہا میں یہاں سے جاتا ہوں فلسطین، بابل کو چھوڑ کے فلسطین چلے گئے. امام ہونے کے لیے شرط تو نہیں ہے کہ وہ قیام کریں. ہاں اگر ساتھی ہوتے، اگر ان کے پاس
عدہ اور عدہ ہوتے، اتنے لوگ ہوتے کہ وہ قیام کرتے، اس احکام اسلام جاری کرنے کے ان میں امکانات ہوتے، انہوں نے بچا نہیں لائے تو صحیح بات. جب اتنے شیعہ کمزور ہوتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو لوگ گئے، کچھ شیعہ محدود شیعہ گئے نئے امام ڈھونڈنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کے پاس. ان سے پوچھے کیا امام آپ ہیں؟ تو تقیہ اتنا شدید تھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں امام ہوں آپ کا، اس اشارے سے سمجھایا، تصریح نہیں کیا، اشارے سے سمجھا کہ امام میں ہوں آپ کا. اس زمانے میں اتنا تقیہ شدید ہوتا تھا. اور انقلاب کیسے کرتے؟ انقلاب اگر کرتے یعنی سب قتل عام ہو جاتے، شیعہ بچتا ہی نہیں تھا اگر انقلاب کرتے، قیام کرتے. اگر کوئی ایسا زمانہ آپ کو نظر آیا ہے لوگوں کو کہ لوگ جوق در جوق آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے کہ امام صادق علیہ السلام سے بیعت کرتے ہیں کہ آپ انقلاب کریں، کہاں ہے وہ؟ جب کوئی ساتھی ہی نہیں تھے، بہت محدود افراد ان کی بات ماننے کے لیے تیار تھے، تو یہ بھئی کوئی انقلاب کرنا امامت کی شرط توڑی ہے.